بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صادق حسن صاحب کی تقاریر کا سلسلہ موضوع ہے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسٹ کوڈ A301 to A326، آل محمد ریسرچ سینٹر، لاس اینجلس اینڈ ٹورانٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی افضل السفراء المقربین وحبیب الہ العالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، عجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین الی یوم الدین۔ سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے گفتگو ولادت رسول کے عنوان پر ہوئی تھی، اور وہ تمام واقعات بیان کیے گئے تھے جن کا تعلق کسی نہ کسی انداز سے پیغمبر اسلام کی ولادت ظاہری سے تھا۔ آج ہماری گفتگو پیغمبر اسلام کے بچپن کے حالات کے بارے میں ہوگی۔ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہی کی بیان کردہ ایک چیز کا دوہرا دینا پھر ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام کے بچپنے کے بارے میں جو عمر کے اعتبار سے پیغمبر اسلام کی عمر کے اعتبار سے مختصراً خاکہ بنتا ہے، وہ یہ کہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔ 5 سال پیغمبر اسلام نے مکے سے باہر جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارے۔ 1 سال واپس آنے کے بعد اپنی والدہ جناب آمنہ کے پاس گزارا۔ 6 سال کی عمر ہے رسول خدا کی کہ جب جناب آمنہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 2 سال اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں گزارے۔ تو 8 سال کی عمر تھی پیغمبر اسلام کی جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے، اور 8 سال کی عمر سے لے کر شادی تک یعنی 25 سال کی عمر تک پیغمبر اسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس قیام کرتے ہیں۔ اب یہ تو ظاہری اعتبار سے پیغمبر اسلام کی زندگی کے پہلے 25 سال کا خلاصہ ہے۔ البتہ اس دوران بھی وہ زمانہ کہ جب پیغمبر جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، اپنی والدہ کے پاس بھی آتے ہیں، دادا کے پاس بھی آتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ آج بیان کی جائے گی۔ ایک اور چیز جس کا تذکرہ روایات میں بہت کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے اور خود امام معصوم کا فقرہ ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کی ولادت اور ولادت کے بعد بچپنے کا وہ زمانہ جس میں ایک عام بچہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، تب اس کی زندگی بچتی ہے، یہ سارا زمانہ اس انداز سے پیغمبر اسلام نے گزارا کہ پیغمبر اسلام کی ذات پر کسی بھی انسان کا کوئی احسان قرار نہ ہونے پایا۔ چنانچہ امام معصوم کا جملہ ہے کہ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بالکل بچپنے میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تاکہ پیغمبر اسلام کی ذات پر کسی کی اطاعت کی ذمہ داری نہ رہے۔ والدین کا جو حق اسلام میں بیان کیا گیا ہے اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ والدین کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ اس وجہ سے ہر وہ حکم واجب ہو جاتا ہے، ہر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ جس کے نہ کرنے سے والدین اذیت و تکلیف محسوس کریں۔ پیغمبر اسلام اس دنیا میں مطیع ہونے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ مطاع ہونے کے لیے آئے تھے، یعنی پیغمبر اسلام کسی کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ دنیا رسول کی اطاعت کرے گی۔ اس اعتبار سے معصوم کے جملے معصوم کی حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کے والدین کا بچپنے ہی میں انتقال ہو گیا، تاکہ جب پیغمبر اسلام جوانی کی منزل میں داخل ہوں تو کوئی ایسی شخصیت اور کوئی ایسی ذات اس دنیا میں نہ ہو کہ جس کی اطاعت رسول خدا کو کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ بھی پیغمبر اسلام کی ابتدائی زندگی سے لے کر جوانی تک وہ تمام مراحل کے جہاں ایک بچہ کسی کا محتاج ہوتا ہے،
جب آپ واقعات سنیں گے آج مختصراً صحیح، مگر جب آج واقعات سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان مراحل میں بھی پیغمبر اسلام بے شک کبھی جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، کبھی اپنی والدہ کے پاس ہیں، کبھی اپنے دادا کے پاس ہیں، کبھی اپنے چچا کے پاس ہیں، مگر مختلف شخصیتوں کے پاس پیغمبر جا تو رہے، کسی سے خدمت نہیں لے رہے، کسی کا احسان پیغمبر پہ نہیں آ رہا، کسی کو پیغمبر اسلام کی خدمت کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، بلکہ جہاں پیغمبر اسلام جا رہے ہیں اس شخصیت کے لیے وجود رسول برکت کا سبب بنتا جا رہا۔ تیسری بات جسے بہت نمایاں طور پر روایات میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ غالباً یہ بھی ایک سبب تھا کہ پیغمبر اسلام کی نشو و نما، پیغمبر اسلام کی گروتھ، پیغمبر اسلام کا بڑا ہونا عام بچوں کے طریقے سے بالکل مختلف تھا، تاکہ پیغمبر اسلام ابتدا ہی سے کسی کے محتاج نہ ہونے پائیں۔ یہ تین باتیں ذہن میں رکھیں، بنیادی باتیں، اس کے بعد سے اس وقت کی گفتگو جو ہے واقعات کے سلسلے میں ہوگی، یہ تینوں باتیں مزید واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسا ایک عام طریقہ اور دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہے اس کے یہاں بچے کی ولادت کا زمانہ قریب آتا ہے، بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، اب وہ عورت محتاج ہوتی ہے دوسری عورتوں کی کہ دنیا کی دوسری عورتیں آئیں اور آنے کے بعد اس کی مدد کریں۔ مدد ماں کی ہو رہی، مگر بہرحال اس بچے کے اوپر بھی کسی کا احسان ہو گیا کہ فلاں عورت نے آ کر اس کی ولادت میں مدد دی تھی۔ پہلا ہی مرحلہ پیغمبر اسلام کی ولادت کا اس طرح طے پا رہا ہے کہ جنت سے حوریں تو آتی ہیں، جبرائیل و میکائیل تو آتے ہیں، رضوان جنت تو آتا ہے، مگر دنیا کی کسی شخصیت کو زحمت نہیں دی گئی، دنیا کی کسی شخصیت کا احسان نہیں لیا گیا کہ وہ جناب آمنہ کے پاس آ کر ولادت رسول کے موقع پر جناب آمنہ کی مدد کرے۔ خود جناب فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہیں، مگر جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ بھی حیران ہو کر اس کمرے سے باہر تشریف لے گئیں اور پیغمبر اسلام کی ولادت بغیر کسی کی مدد اور بغیر کسی دنیاوی شخصیت کے احسان کے ہو گئی۔ اب تاریخ یہ بتا رہی کہ ولادت کے بعد بھی گہوارے کا انتظام پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہا، خیمے کا انتظام پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہا، سارے مکے کی آرائش پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہی۔ یہ ساری روایتیں بیان ہو چکی، فقط اس لیے تکرار ہو رہی تاکہ وہ بات اور واضح ہو جائے کہ ان تمام چیزوں میں بھی بچے کی ولادت کے بعد جو جشن منایا جاتا ہے، ابتدائی سامان لایا جاتا ہے، گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سردار کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو شان و شوکت کے ساتھ آرائش کر کے لائٹنگ کر کے جشن منایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی پروردگار عالم نے اپنی جانب سے مہیا کر دی، یہاں تک کہ ایک دن اختتام کو پہنچا۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اگلا دن آتا ہے، ایک یہودی عالم جو کافی عرصے سے مکے میں مقیم تھا حیران و پریشان ہو کر خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، جتنے بھی قریش کے لوگ وہاں بیٹھے تھے ایک ایک سے دریافت کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا کل تمہارے یہاں کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی، کل تمہارے خاندان میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ سب انکار کر رہے ہیں، مگر اسے قرار نہیں آ رہا ہے۔ اس کا علم یہ بتا رہا کہ کل کی رات ایک ایسا بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کی تلاش میں وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے مکے میں آ کے ٹھہرا تھا۔ چنانچہ جب اس کی بے قراری حد سے زیادہ بڑھی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم سب تو یہاں موجود ہیں، البتہ عبد المطلب یہاں نہیں ہیں، عبد المطلب آئیں تو پتا چلے کہ ان کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اب جناب عبد المطلب عین اسی وقت تشریف لاتے ہیں، یہودی کاہن کو پتا چلا کہ ہاں ان کے یہاں پوتے کی ولادت ہوئی ہے، بے چین و بے قرار ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تاکہ جس مقصد کے تحت اپنے وطن کو چھوڑ کر اتنے مہینوں سے مکے میں مقیم ہوں مجھے یہ پتا چل جائے کہ واقعاً وہی بچہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ جناب عبد المطلب نے اس کاہن کی بے چینی کو دیکھا، اس کی بے قراری کو دیکھا، اس کی پریشانی کو دیکھا، دل تو نہیں جا رہا تھا، مگر آخر پیغمبر اسلام کو گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری، یہی وہ بچہ ہے کہ جس کے بعد بنی اسرائیل کی بادشاہت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، یہی وہ بچہ ہے جو ساری دنیا کا حکمران بنے گا اور اس کی وجہ سے عرب اپنی سرزمین سے نکل کے ساری دنیا میں پھیلیں گے۔ یہ خبر یہودی کاہن کی زبان سے نکلی، مکے والوں نے سنی۔ اب مسلسل کچھ ایسے واقعات ابتدائی سے شروع ہی سے پیغمبر کی ولادت کے بعد ہی سے شروع سے کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہ لوگ
جو پہلے ہی جناب عبد المطلب سے جلے بیٹھے تھے، جنہیں پہلے ہی جناب عبد المطلب سے حسد تھا، جب مسلسل یہ واقعات دیکھ رہے ہیں کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشین گوئی کر کے جاتا ہے، لوگوں کا حسد اور بڑھتا جا رہا۔ جناب عبد المطلب سے بھی حسد ہو رہا اور اس بچے سے بھی حسد ہو رہا کہ یہ کیسا بچہ، مکے کی سرزمین پہ اس سے پہلے سینکڑوں بچے پیدا ہوئے مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ اب ابتدائی سے حسد ہے، وہ جو آگے چل کر مخالفت کی گئی مذہب کے نام پر اس کی بنیادیں ابھی سے بڑھ رہی ہیں۔ یہودی کائن بے اختیار پکارتا ہے کہ میں نے پہچان لیا، میں اسی کی تلاش میں آیا تھا۔ جناب عبد المطلب نے یہ جملہ سنا، بہرحال دین ابراہیمی پر ہیں، سارے رازوں سے واقف ہیں، فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور اب پوشیدہ کر دیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا اور اس کے علاوہ اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں کہ آخری رسول اور آخری امام کے بچپنے کے حالات میں بہت زیادہ مطابقت ہے، ایک جیسے حالات ہیں۔ گویا پیغمبر اسلام بھی ایک طرح سے پردہ غیبت میں چلے گئے، 7 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور انتہائی مشہور شخص جس کا نام سواد ابن قارب تھا، وہ جناب عبد المطلب کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میں فقط ایک مرتبہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب عبد المطلب یہودی کاہن کی تمنا اور خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے یہ دیکھ چکے ہیں کہ سارا مکہ یا کم سے کم خاندان بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کے حسد کر رہے تھے۔ اب سواد ابن قارب یہ تو یہودی کاہن سے زیادہ احترام کا مقام رکھتا ہے عرب میں، یہ ایک عرب ہے، مکے کا رہنے والا پڑھا لکھا شخص ہے، سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس کا احترام کرتا۔ جناب عبد المطلب کو معلوم ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی اس بچے کے بارے میں جس سے اس بچے کے بارے میں کوئی پیشین گوئی یا کوئی فخر کی بات ہوئی تو جن کو حسد ہے ان کا حسد اور بڑھ جائے گا، اس لیے جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا۔ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا ہوں۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، کہا کہ اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ میری یہ خواہش پوری کریں کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبد المطلب نے سوچا ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے، تنہائی کا مقام ہوگا، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، جو کچھ اسے دیکھنا ہے اس کے دل کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی، حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہ ہوگا۔ چنانچہ ان کو لے کے اپنے ساتھ جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے، تیسرے دن حضرت عبد المطلب نے اپنا ایک گہوارہ بنا کے رکھا تھا، اب پیغمبر اسلام اس گہوارے میں ہیں۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا، ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتا ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے، بے اختیار جھکتے ہیں، اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، جناب عبد المطلب کو گواہ بناتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا، مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے گا کہ مجھے پتا ہے کہ یہی خدا کا آخری رسول ہے اور میں ابھی اس کے اوپر ایمان لا رہا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب کی ہے، خاندان بنی ہاشم کے علاوہ۔ میں نے 2 ہفتے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ اور ایسے لوگ تھے جو پیغمبر کی پیدائش سے پہلے ایمان لا چکے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد ایمان لائے، مگر پیغمبر کے دنیا میں آنے کے بعد پہلا ایمان سواد ابن قارب نے قبول کیا۔ چوتھے دن کا یہ واقعہ ہے، 7واں دن گزرتا ہے، آج جناب عبد المطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کر رہے ہیں، دعوت ولیمہ کا انعقاد کیا گیا ہے، عقیقے کی دعوت قائم کی جا رہی ہے، سارا مکہ مہمان ہے، سارے مکے کو بلایا گیا ہے۔ مکے کے ہر شخص کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ عبد المطلب کے گھر میں پوتا تو ہو گیا مگر اب تک پتہ نہیں چلا کہ اس کا نام کیا رکھا گیا۔ اب ہر ایک اس فکر میں ہے کہ عبد المطلب اس کا کیا نام رکھتے ہیں۔ 7ویں دن عقیقہ ہوتا، روایت یہ کہ اسی دوران ایک بشارت کے ذریعے، ایک غیبی آواز کے ذریعے جناب آمنہ اور جناب عبد المطلب دونوں کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ اس بچے کا کیا نام رکھنا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا، قریش کی محفل جمی، سارا مکہ آیا،
سردار بنی ہاشم اور رئیس مکہ خانہ کعبہ کے متولی کے گھر میں تقریب ہے، سب نے شرکت کی، اور اس وقت کسی نے سوال کر دیا کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ ایک نیا نام، ایک عجیب نام، عرب کی سرزمین پر آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ اس کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ سارا مکہ اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جو شروع سے حسد میں مبتلا تھے حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا جو نہ باپ کے نام کے مطابق ہے، نہ چچا کے نام سے ملتا جلتا ہے، نہ دادا کے نام کے مطابق ہے، نہ اس خاندان میں آج تک ایسا نام رکھا گیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ میرا یہ بچہ اس منزل پر پہنچے کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ سارا عرب حیران و پریشان واپس گیا کہ آج ایک بالکل نیا نام ہم نے سنا ہے، مگر اس نئے نام کی وجہ سے بھی اس بچے کی شہرت سارے مکہ میں ہو رہی ہے۔ اب تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ وہ دور اور وہ زمانہ آ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کو مکے کی سرزمین سے منتقل ہونا ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی، کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے یہ سب کے سب 17 ربیع الاول کی رات کے واقعات دیکھ چکے ہیں۔ اس رات کو جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، اگرچہ اس میں سب سے پہلی بات یہی بتائی گئی کہ اس رات کو ہر کاہن کا علم بیکار ہو گیا، ہر جادوگر کا جادو جواب دے گیا، سارے نجومیوں کا علم دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس لیے یہ تو کسی کو پتا نہ چل سکا کہ اس رات کو کیا ہوا تھا۔ شیطان تک کو بڑی مشکل سے پتا چلا جو آپ نے واقعات سنا ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے سارے دشمن، ایک تو خود مکے کے لوگوں میں ایک گروہ دشمن ہے، اور دوسرے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی، ساری دنیا میں موجود عیسائی اور دنیا کے جتنے کاہن، یہ سب پیغمبر اسلام کے دشمن ہیں۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اگر یہ بچہ جوان ہو گیا، اس نے اعلان نبوت اور رسالت کر دیا، تو اس کے بعد ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اب پیغمبر اسلام ابھی مکے کی سرزمین پر ہیں، مگر پروردگار عالم کی مصلحت یہ ہے کہ عارضی طور پر ایک غیبت کا زمانہ آ جائے، پیغمبر اسلام اس علاقے سے منتقل ہو جائیں تاکہ ان کے دشمن جب ان کی تلاش میں یہاں پہ آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کے چلے جائیں۔ اسی دوران پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے پرورش پا رہے ہیں، چنانچہ روایت یہ ہے کہ 2 مہینے میں پیغمبر اسلام بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں پیغمبر اسلام دوڑنے لگے تھے، 15 مہینے یعنی جب پیغمبر کی عمر مبارک 1.25 سال ہوئی تو پیغمبر اسلام تیر اندازی کرنے لگے تھے، اور 30 مہینے میں یعنی جب پیغمبر اسلام 2.5 سال کے ہوئے تو اب اس وقت کے نوجوانوں سے باقاعدہ کشتی لڑتے تھے اور ان کو شکست دیا کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے یہ نشو نما ہو رہی، اس تیزی میں ایک تو خود یہ اعجاز نبوت و امامت ہے، اس کے علاوہ یہ بھی مصلحت پوشیدہ کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 17 ربیع الاول کو جو بچہ پیدا ہوا وہ کہاں، وہ 1 سال کے بچے کی تلاش کرے گا۔ 1 سال کے بچے کا تصور اس کے ذہن میں جو ہوگا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہے، چنانچہ اگر پیغمبر پر اس کی نگاہ بھی پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ چنانچہ بڑی تیزی سے پیغمبر اسلام کی بڑھوتری یا پیغمبر اسلام کی گروتھ یا پیغمبر اسلام کی نشو نما ہو رہی، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، 7 سال ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ ماں کو کوئی کام کرنا پڑتا، نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا، نہ دادا کو کوئی کام کرنا پڑتا۔ خود حیران ہے، جب جناب فاطمہ بنت اسد کی نگرانی میں رسول گئے تو وہ حیران ہوئی، جب جناب آمنہ کی نگرانی میں تھے تو وہ حیران ہوئی، جب جناب حلیمہ سعدیہ کی نگرانی میں تھے تو یہ حیران کہ ہم نے یہ عجیب و غریب بات دیکھی کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ آج ان کو نہلائیں اور ان کے بالوں میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے تھے کہ ایسا لگا کہ ہم سے پہلے کوئی نہلا کے گیا ہے اور بالوں میں کنگھی کر کے گیا ہے۔ عام بچے سو کے اٹھتے تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا، مگر جب یہ سو کے اٹھتے تو چہرہ بالکل تر و تازہ حشاش و بشاش ہوتا۔ جب کبھی ہم نے یہ چاہا کہ آج ان کا لباس بدلے، پتا چلا پہلے سے کوئی ان کو نیا لباس پہنا کے چلا گیا۔ حتیٰ یہ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں گئے وہاں پر پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا، گھر والوں کے کھانے میں پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں، جو بھی نگرانی کرنے والے ہیں، وہ حیران کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑتا،
حتیٰ یہ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی کہ عام طور پر بچوں کا لباس خراب ہو جاتا، جو قدرتی ضروریات ہیں وہ بچے پورا نہیں کر سکتے، جناب حلیمہ سعدیہ بھی کہہ رہی، جناب آمنہ بھی کہہ رہی کہ ہم نے کبھی وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی پیغمبر اسلام کے لباس سے نہیں دیکھے۔ جب 1 مہینے کا بچہ ہے یا 15 دن کا بچہ ہے، غرض یہ کہ سارے کے سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے۔ اور اگر آج جناب حلیمہ سعدیہ کا واقعہ آیا تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی شخصیتیں آ کر پیغمبر اسلام کی مدد کر رہی ہیں۔ بہرحال سب پروردگار عالم کی جانب سے ہو رہا، کسی کام کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر دشمنوں کا گروہ مسلسل پیغمبر اسلام کی تلاش میں ہے۔ روایت یہ ہے کہ جناب عبد المطلب حضرت ابراہیم کے دین پہ چل رہے ہیں، اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت ملے ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بے انتہا ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اب تاریخ یہ کہہ رہی کہ اسی مصلحت سے پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کرنے کے لیے جناب عبد المطلب بے قرار و بے چین ہیں، اور خاص طور پر جب ان کو پتا چلا کہ وقتاً فوقتاً اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور وہ مکے کا جائزہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہودیوں کا مسئلہ کیا؟ اب جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے سے ہے، اور یہ واقعہ ختم ہوتا ہے پیغمبر کی عمر جب 7 سال کی تھی۔ تو ترتیب کے اعتبار سے تو یہ واقعہ بھی بیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کے پہلے مہینے کے حالات میں، لیکن یہ واقعہ کیوں ولادت سے پہلے شروع ہو گیا، اس اعتبار سے اس کو بیان کر دیا جائے۔ میں نے کچھ مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھا، آپ کو تکرار تو محسوس ہوگی، مگر سیرت رسول کے اس اہم واقعے کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ یہودی جو جناب ہاشم بلکہ ان سے پہلے سے پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے، اب جب مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ تو روایت یہ کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی، یہ والد ہے رسول کے۔ یہ یہودی پہچان گئے تھے اس کرتے کی مدد سے جو جناب یحییٰ کا کرتا تھا، اور اس میں خون نکلنے لگا تھا جناب عبداللہ کی ولادت کے بعد، چنانچہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اب تک یہ شادی شدہ نہیں، اگر ان کو ابھی قتل کر دیا جائے تو ولادت رسول نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ یہودیوں نے آ کے حملہ کیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا، اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی، واقعہ بیان ہو چکا۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور فکر مند ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا، اور اتفاق سے ان کو ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ ایک کام سے مدینے جاتے ہیں، کیونکہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں واقعے کو۔ ایک ضروری کام سے مدینے جاتے ہیں، مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، مدینہ یہودیوں کا مرکز ہے، یہ تو ان کو بہترین موقع ملا۔ چنانچہ بعض روایات سے ظاہر کہ جناب عبداللہ پر حملہ ہوا مدینے میں، اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودی جناب عبداللہ کو شہید کر کے ایک اطمینان تو ہو چکا کہ پیغمبر اسلام کے والد تو شہید ہو گئے، اب صرف ایک چیز معلوم کرنا، وہ یہ کہ ان کے یہاں کوئی اولاد تھی یا اولاد نہیں تھی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو جا کے گھر میں اب اطمینان سے سونا، پیغمبر کے والد دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اب رسول کے آنے کا امکان نہیں۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں ان کی کوئی اولاد ہے تو اب اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا، یہودیوں کی ایک جماعت بنی، یہ لوگ مدینے سے خاص اس کام کے لیے مکے میں آئے۔ مکے میں آنے کے بعد تحقیق کی، اطمینان کا سانس لیا، جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور وہ لا ولد تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے جانے کے بعد مدینے سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا، پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا، اور حضرت یحییٰ کے کرتے میں جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا، جس سے یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا، اور وہ لا ولد بے اولاد، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری
ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی، مدینے سے شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے اطمینان کے ساتھ تھے، مگر ایک بڑی بنیادی غلطی ان سے ہو گئی، اور وہ یہ کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، یہ تو پتہ چلا لیا کہ حضرت عبداللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ کی بیوی آمنہ حاملہ ہو اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، اس طرف ذہن گیا ہی نہیں، اس طرف خیال گیا ہی نہیں، یہ دیکھ کر کے جناب عبداللہ کی اولاد نہیں ہے مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔ لیکن 17 ربیع الاول کو جب عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور ساری دنیا سے رپورٹیں آنے لگی کہ آج کی رات یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، وہ سارے واقعات میں نے گزشتہ پیر کی تقریر میں بیان کیے تھے۔ اب یہودی علماء جو ہیں، عوام کو تو اتنی معلومات نہیں، مگر یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے، یہ سارے واقعات، دریا کا پانی جاری ہو گیا، خشک دریا میں پانی جاری ہو گیا، بہتا ہوا دریا سوکھ گیا، تاخ ٹوٹ گیا، آتش سدے کی آگ بجھ گئی، یہ ستارے ٹوٹ کر گرے، یہ سارے واقعات تو ہماری کتابوں میں لکھا کہ اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟ آخری رسول کے والد کو ہم نے قتل کیا، پوری تحقیق کے بعد قتل کیا، یہ معلوم کر لیا کہ یہی ان کے والد ہیں، حضرت یحییٰ کے کرتے نے گواہی دی کہ یہی والد، یہ بھی ہم نے پتا چلا لیا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں، پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ اب سب پریشان ہیں۔ ایک طرف ان کی کتاب یہ لکھ رہی کہ رسول عبداللہ کے گھر میں ہوں گے، دوسری جانب ان کی کتاب یہ بھی لکھ رہی کہ جب رسول پیدا ہوں گے تو یہ سارے واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران، عبداللہ کے گھر میں تو کوئی اولاد نہیں، اور اگر کسی اور کے گھر میں رسول پیدا ہوئے تو یہ ہماری کتابوں کے برعکس بڑے پریشان، بڑے فکر مند، فوراً ایک گروہ بنایا گیا، جاؤ اور جا کر مکے میں تحقیق کرو۔ ادھر یہ لوگ مکے میں آئے اور ادھر یہ وہی زمانہ کہ پیغمبر اسلام کو مکے سے منتقل کیا جا چکا، جناب حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا جا چکا۔ یہودیوں کو یہ ساری دنیا سے خبر ملی 17 ربیع الاول کی، ان کے علماء کی میٹنگ میں سب نے اس پر غور کیا، ایک فیصلہ لیا۔ اس عرصے میں مہینے 2 مہینے کا وقت نکل گیا تھا اور پیغمبر اسلام مکے سے حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس کی تفصیل تو بعد میں آئی، پہلے یہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ اب جو یہودی مکے میں آئے تو یہاں آ کر اور پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ڈھونڈ رہے کہ کون بچہ ایسا جو 2 مہینے کے اندر پیدا ہوا ہوگا، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا، کسی سے پوچھ نہیں سکتے، کیونکہ مکے میں اس سے پہلے 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے گئے۔ سارے مکے والے ہوشیار ہو چکے ہیں، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم، وہ تو ہر آنے والے یہودی کا تعاقب کرتا، جو بھی یہودی ڈیلیگیشن آتا وقت آتا ان کے پیچھے لگ جاتے۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ان لوگوں نے کرایا تھا، جناب عبداللہ کی شہادت کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے کی تھی۔ چنانچہ اب اگر یہودیوں کا کوئی گروہ آئے وہ کسی سے سوال جواب نہیں کر سکتا، فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ اب پوچھ کسی سے نہیں سکتے، ایک ایک گھر میں جا کے دیکھ رہے، خانہ کعبہ میں آ کے دیکھ رہے، باپ کی گودوں میں دیکھ رہے، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ نظر نہیں آتا۔ واپس گئے اور جا کے بتایا کہ ہم ناکام آئے۔ وقت آ رہے ہیں جا رہے، مسلسل تحقیق کی جا رہی، مگر پیغمبر اسلام تو اس وقت مکے سے باہر، چنانچہ ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور پیغمبر مکے مستقل طور پر آ گئے، بات کا واقعہ ہے لیکن ابھی مکمل ہو جائے، اس زمانے میں یہودیوں کا ایک گروہ پھر یہاں آیا ہوا تھا، اس کی نگاہ پڑی اس بچے پر، دیکھا ایک مرتبہ، چونک اٹھے یہ لوگ، پریشان ہو گئے کہ یہ نوجوان، اگر کہ ان کا علم کہتا کہ وہ 17 ربیع الاول کو ابھی 7 سال گزرے، مگر یہ ایک نوجوان جو اپنے دادا کے اور چچا کے ساتھ جا رہا، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات چیت کا طریقہ بالکل وہی جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ تھا۔ ہاں، اس کے سر پہ ایک بادل بھی سایہ کر رہا، ہاں، یہ جس درخت کے قریب سے گزرتا درخت کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی، جس پتھر کے قریب سے جاتا پتھر سے سلام کی آواز آتی، راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو یہ وہاں سے جائے تو رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی۔ یہ سب نشانیاں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں کہ یہ آخری رسول کی نشانیاں، یہ آخری رسول ہے، مگر یہ تو 20-25 سال کا نوجوان نظر آ رہا، اور ہماری کتابیں کہہ رہی کہ اس کو 7 سال کا اس وقت ہونا چاہیے، مگر خیر علماء سے معلوم کیا، علماء نے بتایا انبیاء عام انسانوں کی طرح نہیں بڑھتے، خوب اچھے طریقے سے دیکھ لو، یہی اگر رسول ہے تو اس کے قتل کا انتظام کرو،
اب یہودی بہت پریشان، ذرا ان کی پریشانی کو ذہن میں رکھیے تاکہ پیغمبر اسلام کی سیرت واضح ہو جائے۔ یہودی اس لیے پریشان ہے کہ یہ بچہ، یہ نوجوان جو دیکھنے میں 20-25 سال کا ہے لیکن اصل عمر اس کی ابھی 7 سال، یہ نوجوان جس کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا، عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی اطمینان سے سو گئے تھے، عید منا لی تھی، جشن کر لیا تھا، خوشخبری پھیلا دی تھی، بعد میں پتا چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے۔ ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ پتا چلے کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے جا رہے ہیں اور رسول کوئی اور نکل آئے۔ جتنا ہم دیر کریں گے ہمارے لیے نقصان دہ، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں اطمینان سے سو جائیں، 20 سال بعد پتا چلے کہ اصلی رسول تو زندہ۔ اب ان کو کوئی ایسا طریقہ تلاش کرنا کہ 100% یقین ہو جائے کہ یہی آخری رسول، سیرت رسول کا ایک اہم حصہ۔ اور اس واقعے کو سننے کے بعد میں پھر آپ کو امام زمانہ کا ایک واقعات یاد دلاؤں گا تاکہ آپ کو مناسبت سمجھ میں آ جائے۔ اب یہودیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ اس نوجوان کو ہمیں قتل تو کرنا مگر یوں قتل نہیں کریں گے، پہلے یقین کر لینا پڑے گا کہ یہی وہ آخری رسول ہے تاکہ اس کے قتل کے بعد ہم اطمینان سے سوئیں جا کے گھر میں، دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اب یہودیوں نے کیسے یہ پہچانا، یہ کہ ضمنی بات آ گئی اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب یہودیوں نے کیسے پہچانا کہ یہ رسول، کسی معجزے کی مدد سے نہیں، بڑا آسان تھا۔ یہودی تلوار سے حملہ کرتے یا پتھر پھینکتے یا آگ میں جلاتے پیغمبر کو کہ اگر سچا رسول ہے تو ان ساری چیزوں سے نکل آئے گا، مگر نہیں، یہودیوں نے کہا ہمیں 100% یقین حاصل کرنا ہے کہ یہ سچا رسول ہے، اس کا ایک ہی طریقہ، اور وہ بڑا عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ اندازہ کریں یہودیوں کو پیغمبر اسلام کی معرفت کس منزل پر ہے، وہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ مکے کی سرزمین میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس زبیدہ کا پیشہ کیا تھا؟ جو آج کل پولٹری فارم ہے، کہ اس کے گھر میں کچھ مرغیاں پلی ہوئی تھی، مرغیاں انڈے دیتی تھی اور یہ انڈے بیچ کے گزارا کرتی تھی، اور جو مرغی اب انڈے دینے کے قابل نہ رہے اسے یہ ذبح کرنے کے لیے بیچا کرتی۔ یہودیوں کی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہوا کہ جو اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، جو بھی اللہ کا رسول ہے، کبھی رزق حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق بھی بہت دور کی چیز ہے، کبھی رزق حرام اس کے ہونٹوں سے مس نہیں ہو سکتا، اور رزق مشتبہ، ایسا رزق جو حرام نہیں مشکوک ہے، پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام، وہ بھی کبھی اللہ کے کسی نمائندے کے ہونٹوں سے ٹچ نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں نے سوچ لیا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہم کو یقین ہو جائے گا، چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیوں کو چرا کے لائے، اور جب مرغیاں چرائی گئی تو 2 نیتیں کی گئیں، کچھ مرغیاں اٹھائیں اس نیت سے کہ ہم چرا کے لے جا رہے ہیں، اور کچھ مرغیاں نکالی اس نیت سے کہ ہم بعد میں آ کر اس کے پیسے ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لی یہ تو رزق حرام ہو گیا، جو اس نیت سے لی کہ بعد میں پیسے دے دیں گے یہ رزق مشتبہ ہو گیا۔ پتا نہیں زبیدہ راضی ہو یا راضی نہ ہو، خود سے دل میں فیصلہ کر کے کسی کی چیز کو اٹھا لینا، یہ اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو مشتبہ ضرور ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مرغیاں چوری کر لی گئیں، اور اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکے کے سردار ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ اتنی قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آنے والے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ جناب عبد المطلب کو اکثر آنے والے مہمان اس قسم کی دعوت دیتے ہیں، اور اسلام میں بڑا سخت اور تاکیدی حکم ہے کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دے تو جب تک کہ کوئی بہت بڑا عذر نہ ہو دعوت کو کبھی رد نہ کرو۔ 2 چیزیں ایسی، جب کوئی تمہیں ہدیہ اور تحفہ دے، جب کوئی تمہیں دعوت دے، بغیر کسی وجہ کے اسے رد نہ کرنا۔ تحفہ رد کرنا یا دعوت رد کرنا بعض اوقات انسان کو گناہ کی منزل پہ پہنچا دیتا، جیسا پچھلے ہفتے مسائل میں آپ نے سنا کہ مومن نے روزہ رکھا ہو تو روزہ تک توڑ لینے کا حکم ہے، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ اب یہودیوں کا مقصد عبد المطلب کو تو کھانا کھلانا نہیں، وہ تو ان کے نزدیک بالکل بیکار، ان کا مقصد تو رسول کا امتحان لینا۔ کہا کہ آپ اکیلے نہیں آئیں گے، خاندان بنی ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خصوصیت سے آپ کے جتنے بیٹے اور جتنے پوتے ہیں سب اس دعوت میں شریک ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی کہ میں بغیر اپنے پوتے کے کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا ہوں۔ یہودیوں کی تو مراد یہی، ان کی تو تمنا یہی ہے، چنانچہ یہ بات طے پا گئی۔ کھانے کا اہتمام کیا گیا، دوپہر یا رات کے وقت دسترخوان بچھایا گیا۔ اب یہودیوں نے ذہن میں رکھا یہ حرام والی مرغی ہے، یہ مشتبہ والی مرغی،
ایک مرتبہ دسترخوان پہ کھانا لا کے لگا دیا گیا، کھانا شروع ہونے والا، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اسی انداز سے بیٹھے کہ جیسے کھانے کا ارادہ ہی نہیں۔ یہودی حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اے سردار مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک کہ میرا پوتا کھانا نہیں شروع کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، اس سے سبقت نہیں کرتے، اس سے پہل نہیں کرتے۔ اب یہودیوں کی ساری توجہ رسول پر ہو گئی۔ یہودیوں کو چاہیے بھی یہی تھا، عبد المطلب کو تو رسمن دعوت دی گئی، ورنہ وہ دیکھتے رسول کو۔ ایک مرتبہ رسول سے کہا کہ آپ بسم اللہ کیجیے، رسول جواب دے رہے کہ نہیں، یہ رزق ہمارے لیے نہیں، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم، یہ ہمارے لیے نہیں۔ ایک مرتبہ کہا اچھا ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو کھلائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہ پہنچے۔ پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں ٹھیک، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی کو سالن اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کر پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات کہ یہاں سے نوالا چلا، پیغمبر اسلام کے منہ کے قریب پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ یہ چاہتے کہ یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے ٹکرا جائے، ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے زبردستی ہاتھ کو کھول دیا اور نوالا دسترخوان پر گر گیا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ قریب پہنچ جاتا ہے، ہاتھ کھلتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ بظاہر یہودی بڑے پریشان، آج یہ کیا ہو رہا، یہ کیسی دعوت؟ مگر دل میں ایک مرتبہ خیال آیا، یہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی، یہ حرام والی مرغی تھی۔ کہا کہ اچھا ہم کھانا بدلتے ہیں، دوسرا کھانا لایا گیا۔ یہ وہ ہے کہ جو مشتبہ، جس کے بارے میں یہ طے کیا کہ بعد میں اس کے پیسے دے دیں گے، اس کو لا کے رکھا گیا۔ پھر پیغمبر سے کہا کہ آغاز کیجیے۔ پیغمبر اسی اطمینان کے ساتھ جواب دے رہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں۔ یہودی ایک مرتبہ کہتے ہیں اچھا ہم کھلائیں؟ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک، پھر کوشش کر لو۔ پھر نوالا بنایا گیا، اور اب یہودی اور حیران ہوئے، یہاں سے تو نوالا صحیح جا رہا، ہاتھ صحیح جا رہا، مگر پیغمبر کے ہونٹوں کے قریب پہنچا، یا دائیں طرف نکل گیا یا بائیں طرف نکل گیا۔ بظاہر ایک کھیل بن گیا، بظاہر ایک تماشا بن گیا، ہر آدمی آگے آتا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ نوالا اس کے ہاتھ سے صحیح نکلا، پیغمبر کے ہونٹ کے قریب آ کر دائیں بائیں چلا گیا۔ یہودی یہ منظر دیکھتے پریشان ہو کے دسترخوان سے اٹھ گئے۔ حضرت عبد المطلب سے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا، ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، پتہ نہیں کیا خدائی راز ہے۔ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، پیغمبر اسلام بھی سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، مگر کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس گیا، اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا، آج ہم نے پہچان لیا یہ صحیح رسول ہے، یہ سچا رسول ہے، یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہی وجہ کہ اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب اور زیادہ پیغمبر اسلام کی حفاظت کرنے لگے تھے، اور اپنے سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا کہ اب یہودیوں کی ساری دشمنی کا نشانہ میرا پوتا ہوگا، تم لوگ گھر کے کسی کام سے اسے باہر نہ بھیجنا۔ اس سے پہلے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو بعض اوقات اونٹ لے کے بھیجا کرتے تھے، بھیڑ بکریاں لے کے چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آج حکم جاری ہو گیا سارے خاندان بنی ہاشم میں کہ خبردار، آج کے بعد اس میرے پوتے کو گھر سے باہر کوئی نہ بھیجے۔ اور یہی وجہ کہ جب اگلے سال اس واقعے کے 1 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا آخری وقت قریب آیا تو سارے بیٹوں کو بلا کر یہی نصیحت کی کہ میں تمہارا باپ اس دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا، میری ساری نصیحت پوتے کے بارے میں ہے کہ اپنی جانیں دے کر اس کی حفاظت کرنا، صرف اس واقعے کی وجہ سے۔ اب میں یہاں ضمناً اکثر ایک جملہ بیان کیا کرتا ہوں، دل چاہ رہا ہے کہ آج اس کو پھر دوہرا دیا جائے، اگرچہ بظاہر سیرت رسول سے ہٹ کر یہ جملہ کہ دیکھیے کتنا اہم یہ امتحان لیا جا رہا ہے رسول خدا کا۔ یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ امتحان رسول خدا کی جان کا مسئلہ، پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں ہے۔ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ یہی صحیح رسول ہے، یہی سچے رسول ہیں، تو وہ ساری دشمنی آ کے یہاں نکالیں گے۔ پیغمبر کی جان خطرے میں ہے۔ پروردگار عالم سے کہنے کو دل چاہتا کہ پروردگارہ تیری سنت یہ رہی کہ جب کسی نبی کو چھپانا ہوتا اور اس نبی کی جان کو بچانا ہوتا تو تو نبی کو حکم دیتا کہ وہ قدم بھی اٹھا لیا جائے جو عام حالتوں میں صحیح نہیں۔ فرعون کا مشہور واقعہ، آسیہ کی گود میں حضرت موسیٰ پرورش پا رہے ہیں، فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، فرعون نے اپنی داڑھی کے ہر بال میں موتیوں کو لگا رکھا تھا۔ آسیہ کی گود میں بیٹھے ہیں موسیٰ، 3 یا 4 سال کی عمر ہے، ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی کو نوچا،
فرعون ایک مرتبہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ مجھے دشمن محسوس ہو رہا۔ آسیہ فرعون کی بیوی ابھی تک دین حق پر تو نہیں ہے ظاہری اعتبار، کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بچے تو ہر چمکدار چیز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ فرعون کہتا کہ کیا مجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ بچے کا ہاتھ کیسا ہوتا اور دشمن کا ہاتھ کیسا ہوتا؟ میں نے پہچانا یہ بچے کا ہاتھ نہیں، یہ دشمنی کا ہاتھ ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ نہیں، امتحان لے لیا جائے۔ کیا امتحان؟ بچے بھی جانتے امتحان یہی تو تھا کہ آگ کے جلتے ہوئے کوئلے لا کے رکھے جائیں، وہ بھی چمکتی ہوئی چیز ہے۔ موسیٰ اگر بچے ہیں تو ہاتھ بڑھا کے کوئلہ اٹھا لیں گے، اور اگر سمجھدار ہیں تو کبھی کوئلہ نہیں اٹھائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ کوئلے لائے گئے، حضرت موسیٰ نبی ہیں، اور نبی جو ہے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جو خلاف دین یا خلاف شریعت۔ ظاہری اعتبار سے آگ میں اپنے آپ کو ڈالنا صحیح نہیں۔ موسیٰ کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا، وحی الہی آئی کہ اے موسیٰ اس وقت ہاتھ آگے بڑھاؤ، انگارے اٹھا کے منہ میں رکھ لو، اس لیے کہ تمہاری پہچان کا مسئلہ، تمہیں پوشیدہ کرنا، تمہارا راز چھپانا، ظاہر نہ ہونے پاؤ، جان بچانے کے لیے یا راز بچانے کے لیے کوئلہ منہ میں رکھ لو۔ چنانچہ نہ چاہنے کے باوجود حکم خدا کی وجہ سے موسیٰ نے جلتا ہوا کوئلہ اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، جیسا کہ عام مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اس کی گنجائش نہیں کہ عام مسلمان کہتے ہیں کہ اسی کوئلے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان جلی، اور ایسی جلی کہ زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، صحیح بات نہیں کر پاتے تھے۔ جب بعد میں پروردگار عالم نے کہا موسیٰ اب جا کے تبلیغ کرو، تو موسیٰ نے دعا کی کہ خدا بندہ میری زبان میں گرا، میں صحیح نہیں بول سکتا، میرے بھائی ہارون کو میری مدد کے لیے بھیج دیا جائے۔ ہمارے یہاں تو بہرحال نبی میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہو سکتی جو تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ہو، اس لیے اس روایت کے قطعاً کوئی گنجائش نہیں، مگر حضرت موسیٰ کا کوئلہ اٹھا کے منہ میں رکھنا یہ ثابت ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ ایک نبی، پیغمبر اسلام، موسیٰ کے بھی سردار موسیٰ، جب حضرت موسیٰ کی جان بچانے کے خاطر انہیں آگ کھانے کا حکم دیا جا رہا تو سردار انبیاء کی جان تو زیادہ قیمتی، وہاں بھی حکم دیا جا سکتا تھا کہ اے میرے حبیب یہودی تمہیں پہچاننے نہ پائے، اس لیے یہ لقمہ کھاؤ نہیں، فقط ہونٹوں تک آنے دو، فقط منہ تک جائے، حلق سے نیچے نہ اتارو، تاکہ تمہارا راز پوشیدہ رہے، تاکہ تمہارا نام چھپا رہے، تاکہ تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے۔ مگر نہیں، یہاں حکم دیا گیا کہ چاہے جان خطرے میں پڑ جائے، چاہے راز ظاہر ہو جائے، چاہے دشمنوں کو پتہ چل جائے، مگر اے میرے حبیب رزق حرام کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہ آنے دینا۔ پتہ چلا کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں کوئلہ کھانا، آگ کھانا یہ تو ممکن ہے کسی مومن کے لیے، مگر رزق حرام وہ تو اس سے بھی بدتر چیز ہے، وہ تو اس سے بھی خراب چیز ہے۔ بلکہ میں سیرت ائمہ کی روشنی میں ایک بات اور کہہ دوں کہ دیکھیے یہ تو رزق حرام، زہر والا کھانا وہ تو صریحاً انسان کی جان لینے والا کھانا، مگر ائمہ کو اکثر مقامات پر زہر کھانے کا حکم ملا۔ پروردگار عالم نے کہا رضی، تو جو اکثر ائمہ نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی، رضن بے قضائہ، اور یہ کہہ کر زہر آلود انگور کھائے، یعنی زہر امام کے اور معصوم کے حلق سے نیچے اترا۔ مگر رزق حرام اتنی بدترین چیز ہے کہ یہ معصوم کے ہونٹوں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ گویا کوئلہ کھانا آسان ہے، زہر کھانا بہتر ہے، مگر رزق حرام اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم انہی رسول پر کیا ہوگا، انہی آل رسول پر کیا ہوگا کہ ہم اپنے لیے تو رزق حرام استعمال کریں، مگر جب رسول و آل رسول کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کریں وہ بھی حرام پیسے سے تیار کیا ہوا تحفہ۔ حج پہ جا رہے ہیں حرام پیسے سے، زیارت پر جا رہے ہیں حرام پیسے سے، نظر و نیاز کر رہے ہیں حرام پیسے سے، حرام پیسے سے کوئی تحفہ تیار کر کے امام کی خدمت میں پیش کریں تو امام کی نگاہ میں اگر ہم امام کو زہر دیتے تو اتنا برا نہ لگتا، جلتی ہوئی آگ پیش کرتے اتنا برا نہ لگتا جتنا یہ حرام رزق امام کے سامنے پیش کرنا، کیونکہ کوئلہ نبی کے منہ میں پہنچ گیا، زہر معصوم کے حلق سے نیچے اتر گیا، مگر رزق حرام وہ تو رسول کے ہونٹوں کے قریب نہ آنے پایا۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کی ابتدا میں یہ بات واضح ہو گئی کہ رزق حرام کبھی کسی معصوم کے جسم سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب تاریخ یہ بتا رہی کہ یہی پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد پہلے دن سے یہی طریقہ تھا۔ یہ تو ضمنی بات آ گئی کہ کس طرح یہودیوں نے سازش کی، مگر اس سازش سے پیغمبر کو بچانے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت عبد المطلب کو حکم دیا کہ جب یہودی یہاں پر آئیں یہ دیکھنے کے لیے کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا یا نہیں ہوا، اس وقت تم رسول کو باہر بھیج دینا۔
چنانچہ حضرت عبد المطلب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائے جس کے ذریعے مجھے رسول کو باہر بھیجنا، اور وہ کون ہے؟ جناب آمنہ کو پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد عقیقے والے دن یعنی 7ویں دن یہ بشارت ملی تھی پروردگار عالم کی جانب سے کہ مختلف عورتیں آئیں گی، مگر تم اپنا بیٹا اس کے حوالے کرنا جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ اب عبد المطلب کو انتظار کہ یہ حلیمہ سعدیہ کون سی عورت ہے، کچھ نہیں پتا۔ جناب آمنہ کو انتظار یہ کون سی عورت ہے، دونوں انتظار کر رہے ہیں ایک ایسی خاتون کا کہ جن کا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور جن کی نگرانی میں پیغمبر کو دینے کا حکم دیا گیا تاکہ پیغمبر مکے سے باہر چلے جائیں۔ 17 ربیع الاول کے واقعات کی وجہ سے یہودی آئے تو مکہ بالکل خالی۔ جیسا کہ میں نے کہا یہاں صرف ایک بات میں اور بتا دینا چاہتا ہوں، یہ سیرت رسول سے تھوڑا ہٹ کر ہے مگر پیغمبر اسلام کے مقصد کے قریب، کہ آپ نے اگر یہ واقعہ توجہ سے سنا، واقعہ بڑا طولانی ہو گیا، مجھے یہ احساس ہو رہا کہ لمبا واقعہ ہے، ایک دفعہ پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں، لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہوگی، لیکن اس واقعے کے شروع میں ایک بات آئی تھی۔ یہودی دھوکہ کس بات سے کھا گئے کہ ہم نے آخری رسول کے والد کو قتل کر دیا، اور ان کے گھر میں جا کے تحقیق کی تو پتا چلا ان کی کوئی اولاد نہیں۔ ہم اطمینان سے بیٹھ گئے، غلطی کیا ہوئی یہ معلوم نہیں کیا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے یا نہیں، یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب یہودیوں کی یہ غلطی مسلمانوں نے یاد کر لی، ہمیں یہ غلطی نہیں کرنا۔ چنانچہ تاریخ کہتی کہ بالکل یہی واقعات جب آخری امام کی ولادت سے پہلے پیش آئے، فرق صرف اتنا کہ آخری رسول کی ولادت سے پہلے یہودی دشمنی کر رہے تھے، آخری امام کی ولادت سے پہلے مسلمان دشمنی کر رہے تھے۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ 11ویں امام پر سارے حملے ہو رہے ہیں فقط اس لیے کہ یہ 12ویں کے والد، کسی طریقے سے ان کو شہید کر دو، یہ نہ رہے تو 12ویں کی پیدائش کا امکان نہیں ہوگا۔ چنانچہ 11ویں امام کو قید میں بھی ڈالا گیا۔ جب 11ویں امام کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد 11ویں امام کے گھر میں جا کر یہ تحقیق بھی کی گئی کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں، مگر اس کے بعد بھی حاکم مطمئن نہیں بیٹھا، خاص عورتوں کو بھیجا گیا کہ گھر میں جا کر ایک ایک عورت کو دیکھو کہ کوئی حاملہ تو نہیں، تاکہ وہ جو یہودی وہاں غلطی کر چکے ہیں وہ غلطی ہم سے نہ ہونے پائے۔ جناب نرگس خاتون کے اس گھر میں آنے کے بعد یہ طریقہ تھا کہ تقریباً ہر ہفتے کے بعد حکومت کے جاسوسوں کا چھاپا پڑتا تھا اور امام کے گھر میں ایک ایک کونے کو دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہو گیا اس عرصے میں، اور ایک ایک کنیز کو، گھر کی ایک ایک عورت کو باقاعدہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ دائیاں یا آج کی اصطلاح میں کہیے کہ لیڈی ڈاکٹر یا مڈ وائف، وہ آ کر دیکھتی ہیں، ایک ایک عورت کو آ کے دیکھتی ہیں کہ کوئی حاملہ تو نہیں، کہ پتہ ہے ظالم حاکم کو کہ یہ غلطی رسول کے زمانے میں یہودی کر گئے ہیں۔ اگر ہم نے فقط اتنا دیکھا کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، حمل کو نظر انداز کر گئے تو پھر امکان رہے گا ولادت کا۔ اور یہی سبب اور یہی وجہ کہ جب آخری رسول کی ولادت ہوئی تو چونکہ پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ یہودی یہ غلطی کریں گے، اس لیے رسول کے حمل کو چھپایا نہیں گیا۔ جناب آمنہ 9 مہینے حاملہ رہی، مگر یہ بھی پتا تھا پروردگار عالم کو کہ جب آخری امام پیدا ہوگا تو مسلمان یہ تحقیق کریں گے کہ ان کے یہاں کوئی حاملہ تو نہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے آخری امام کی پیدائش کو پوشیدہ کیا گیا کہ اگر صبح صادق کے وقت آخری امام کی پیدائش ہونے والی تو اس سے 15 منٹ پہلے ماں کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے شکم میں، میرے پیٹ میں کون بچہ ہے، ماں کو احساس نہیں ہو رہا، حکومت کے جاسوسوں کو کیا پتہ چلتا۔ تو یہ دو واقعات بالکل ایک جیسے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ پتہ چل رہا کہ امامت کے خلاف جو سازش کی جا رہی تھی تو رسالت کے خلاف سازشوں کو سامنے رکھ کے سازشیں بنائی گئیں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کی زندگی کے حالات ہمارے لیے اور زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کہ انہی حالات کو دیکھا مسلمانوں نے، جہاں جہاں کافروں نے غلطی کی، جہاں جہاں یہودیوں نے غلطی کی، ان کو یاد کر کے امامت سے جب دشمنی نکالی گئی تو ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ مگر پروردگار عالم کا امر جب ہوتا تو نہ تو کسی کی سازش کام آتی ہے، نہ کسی کی عیاری کام آتی ہے، نہ کسی کی عقل کام آتی ہے۔ انسان اپنی حد تک سارا انتظام کرتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اسے کفے افسوس ملنا پڑتا ہے، جس طرح رسول کی ولادت کے بعد یہودی پریشان ہو گئے اور امام زمانہ کی ولادت کے بعد مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم نے پوری کوشش کی مگر پروردگار عالم کا وعدہ پورا ہوا۔ تو اب تاریخ کہہ رہی کہ ابھی بہرحال پیغمبر اسلام کی ولادت ہو گئی ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو دنیا سے چھپانا
اور چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں مکے کی سرزمین سے منتقل کر دیا جائے۔ عبد المطلب و آمنہ کو پیغام مل چکا ہے کہ اس کے لیے حلیمہ سعدیہ کا گھر منتخب کیا گیا ہے، یعنی پیغمبر اسلام کی غیبت صغریٰ حلیمہ سعدیہ کے مکان میں ہوگی۔ اب یہ حلیمہ سعدیہ کیا پیغمبر اسلام کی محسنہ بن رہی ہیں؟ یہ تصور نہ آئے۔ دیکھیے، تقریر کے شروع میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت کسی نے نہیں کی، الٹا جو پیغمبر کو لے کے گیا پروردگار کی جانب سے اس کو برکت ملی۔ مگر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو رہا کہ پیغمبر کو اپنے گھر لے جا کر دشمنوں سے بچانا یہ تو ایک احسان نظر آ رہا، تو کیا حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر اسلام پر معاذ اللہ کوئی احسان کیا؟ وہ پروردگار عالم جو اپنے حبیب پر کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتا، آخر حلیمہ سعدیہ کا گھر کیوں منتخب کیا گیا؟ اور حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رسول کے جانے سے معاذ اللہ رسول پر احسان ہوا یا حلیمہ سعدیہ پر احسان ہوا؟ یہ پورا تفصیلی واقعہ جو انشاءاللہ آئندہ پیر ہی کو بیان ہو سکتا، کیونکہ آج کی حد تک تو وقت پورا ہو چکا ہے گفتگو کا۔ تو آج ہماری گفتگو ہوئی پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد حلیمہ سعدیہ تک کے واقعات، پھر اب حلیمہ سعدیہ کا زمانہ، یہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے۔ مسائل فقہ میں گفتگو ہو رہی تھی نماز اور روزے کے بارے میں، اور یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا کہ نماز اور روزہ اسلام کی ان عبادات میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص وقت پر ان کو ادا نہ کرے تو یہ معاف نہیں ہوتے ہیں، چاہے انسان کتنی ہی توبہ کیوں نہ کرے، جب تک کہ اس نماز کو قضا نہ کیا جائے جو ہم نے وقت پہ نہیں پڑھی، اور اس روزے کو قضا نہ کیا جائے کہ جو ہم نے وقت پہ ادا نہیں کیا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے نماز اور روزہ تو کر لیا تھا اپنے وقت پر، لیکن غلط طریقے سے کیا تھا، مسئلہ نہیں پتا تھا، یا وضو میں غلطی کرتا تھا، یا غسل میں غلطی کرتا تھا، یا نماز کے واجبات میں غلطی کرتا تھا، یا روزہ رکھنے میں غلطی کرتا، تو ایسی نماز اور ایسا روزہ اس کی بھی قضا کرنا واجب، جو اپنے وقت پر انجام دیے گئے تھے مگر غلط طریقے سے، کیونکہ خدا کو ہماری نماز نہیں چاہیے، خدا کو وہ نماز چاہیے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو، خدا کو روزہ نہیں چاہیے، خدا کو وہ روزہ چاہیے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے رکھا جائے۔ تو اگر کسی نے نماز اور روزہ کیا مگر خدا کے طریقے سے نہیں کیا، اپنے طریقے سے کر لیا، تو وہ بھی غلط ہے اور اس کی قضا بھی واجب۔ یہ مسئلہ مجھے خاص وجہ سے بتانا پڑا، ان قریب جو آپ مسائل سنیں گے تو واضح ہوگا کہ یہ مسئلہ میں نے کیوں بتایا۔ تو اب اس سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ نماز اور روزے کی قضا واجب، لیکن نماز اور روزے کی قضا میں کچھ فرق ہے، یعنی جو نماز کی قضا کا طریقہ وہی روزے کی قضا کا طریقہ نہیں، تھوڑا فرق ہے نماز اور روزے میں۔ پہلا فرق تو میں نے یہ بتایا تھا کہ مثلا جس پر قضا نمازیں باقی ہوں اسے اجازت ہے کہ وہ سنتی نمازیں پڑھ سکتا، مگر جس پر قضا روزہ باقی وہ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے 27 رجب کا روزہ ہو یا 13 رجب کا، یا 3 شعبان کا ہو یا 15 شعبان کا، یا 18 ذی الحجہ کا ہو یا نوروز کا۔ کوئی سنتی روزہ نہیں رکھا جا سکتا جس پر کوئی قضا روزہ ہے۔ ہاں، سنتی روزے کے دن آپ قضا روزہ رکھ لیں وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اگر قضا روزہ رکھیں گے تو لوگوں کی دعوت دینے سے اس کو کھولنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات بیان ہو گئی تھی، مسئلہ بتایا جا چکا ہے۔ تو پہلا فرق نماز اور روزے میں یہ، دوسرا فرق جو نماز اور روزے میں اس کا تعلق خالصتاً خواتین سے ہے، مگر اس مسئلے میں ہمارے یہاں کی عورتیں بڑی غلطی کرتی، اس اعتبار سے آپ کو مسئلہ بتایا جا رہا تاکہ آپ کے ذریعے آپ کے گھر کی خواتین تک یہ مسئلہ پہنچے۔ اور وہ یہ ہے کہ بہرحال فطری تقاضوں کی وجہ سے ہر عورت مہینے میں چند دن نمازیں چھوڑنے پر مجبور، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں چند دن اس کی نماز بھی چھوٹے گی اور روزہ بھی چھوڑا جائے گا۔ لیکن ایک بڑی غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے عورتوں کہ جو نمازیں وہ چھوڑتی ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے، ان کی تو اسلام میں کوئی قضا نہیں۔ جو نماز عورت نے اپنی مجبوری کی وجہ سے چھوڑی، اسلام میں اس کی قضا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے احسان ہے کہ اس کی قضا خدا نے معاف کر دی۔ مگر جو روزے چھوڑے گئے رمضان میں 5 دن 6 دن 7 دن، ان کی قضا بہرحال اس عورت کو کرنا ہے رمضان کے بعد۔ ہمارے یہاں جو ہمیں غلطی ہوتی کہ عورتیں نماز اور روزے کو ایک ہی جیسا سمجھ لیتی، چنانچہ آپ دیکھیں کہ جس طرح نجاست سے پاک ہونے کے بعد کوئی عورت بھی اپنی نمازوں کی قضا نہیں کرتی، اور وہ تو صحیح ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے، رمضان ختم ہونے کے بعد یہ خیال تک نہیں ہوتا کہ ہمیں ان کی قضا کرنا، بلکہ بالکل جس طرح نماز کو بھلا دیا روزے کو بھی بھلا دیا گیا۔ یہ غلط فہمی کہ نماز اور روزے میں یہاں پر فرق، نماز کی قضا معاف ہے، روزے کی قضا معاف نہیں، بلکہ روزے کی قضا اس عورت کو رکھنا ہی رکھنا۔
آپ جہاں پر یہ غلطی دیکھیں تو بہرحال واجب ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جو پچھلے رمضان کے روزے آپ نے چھوڑے ہیں نجاست کی وجہ سے صحیح وہ معاف نہیں ہوئے، بلکہ آپ پر واجب ہے کہ ان روزوں کو رکھیں۔ اچھا، اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے تو بعد کے جو دو مسئلے آ رہے ہیں، ابھی جو دو مسئلے آ رہے ہیں اور ان میں یہ مسئلہ کام آئے گا۔ نماز اور روزے میں ایک تیسرا فرق اور ہے، یہ فرق یہ ہے کہ نماز کے بارے میں تو اسلام نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی قضا کر لے، نماز وقت پہ نہ پڑھے تو نماز اس کی معاف نہیں ہوئی، قضا کرنا ہے۔ مگر یہ قضا کب کرنا ہے؟ کیا اسی دن کر لینا ہے، اگلے دن کرنا ہے، ایک ہفتے میں کرنا ہے، ایک مہینے میں کرنا ہے، ایک سال میں کرنا ہے؟ کیا اس میں مسئلہ؟ قضا تو ہو گئی ہم پر نماز، مگر کیا یہ قضا فوراً کرنا ہے یا کچھ سہولت ہے، وقت ہے خدا کی جانب سے؟ تو روایت جو مسئلہ ہے فقہ کا وہ یہ کہ نماز کی قضا جب ایک دفعہ نماز کوئی قضا ہو جائے تو پھر زندگی میں کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، جتنا جلدی پڑھیں ثواب زیادہ، مگر جلدی پڑھنا واجب نہیں، بلکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے کچھ نمازیں قضا ہوئی مگر ہم 10 سال بعد پڑھیں گے، 15 سال بعد پڑھیں گے۔ یہ نیت رکھنا تو واجب ہے کہ ہمیں قضا نماز پڑھنا، مگر نماز کا فوراً پڑھنا واجب نہیں، بلکہ نماز میں ساری زندگی کی اجازت دی گئی کہ زندگی میں جب چاہے قضا نمازیں پڑھو، تم گناہگار نہیں ہو تاخیر کی وجہ سے۔ یہ جو ہم نماز کو لیٹ کر رہے ہیں، دیر سے پڑھ رہے ہیں تو گناہگار نہیں، اگر دل میں یہ نیت ہے کہ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا۔ اگر دل میں یہ ہے کہ بھائی جو ہو گیا تو ہو گیا، کون وہ نمازیں پڑھے، اب تو جو اب واجب ہو رہی ہے یہ پڑھتے رہو، پیچھے کون 10 سال 15 سال کی نمازیں دہرائے گا، یہ نیت ہے تو آدمی گناہگار۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ نہیں میں نے اب تک جو نمازیں چھوڑی، غلطی کی، گناہ کیا، اب میں سب پڑھوں گا، مگر خدا نے مجھے سہولت دی ہے، یہ اجازت دی ہے کہ میں بعد میں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے 10 سال بعد پڑھوں گا، 15 سال بعد پڑھوں گا، یہ نیت اگر آدمی کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نمازیں دیر سے پڑھی جا سکتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا جتنا جلد پڑھ لیں اتنا اچھا ہے۔ اب اسی میں ایک مسئلہ کہ اگر کسی کے دل میں یہ نیت تھی کہ ابھی میں جوان ہوں، بہت زندگی پڑھی ہے، بعد میں جا کے نمازیں پڑھوں گا اور اس کا انتقال ہو جائے بیچ میں، تو کیا بات؟ تو اگر اس نیت کے ساتھ تھا کہ نہیں نمازیں مجھے پڑھنا ہے بعد میں اور وہ مر گیا تو اب وہ گناہگار نہیں، وہ گناہ اس کا معاف۔ اس لیے کہ نیت تو تھی نماز پڑھنے کی اور وہ شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہا تھا، یہ تو نماز کا مسئلہ۔ مگر روزے کے بارے میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کسی کا قضا ہو جائے تو یہ نہیں کہ جب دل چاہے رکھ لو، اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی نے پچھلے رمضان میں روزہ قضا کیا تو اس پر واجب ہے کہ اب جماعت الثانی چل رہا، رجب و شعبان، اس 2.5-3 مہینے کے اندر اندر قضا رکھ لے، اگر 1 سال پورا ہو گیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہ اکثر علماء کا مسئلہ ہے۔ آیت اللہ خمینی کا بھی یہی نظریہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ جو روزہ آپ نے جس رمضان میں چھوڑا، نماز کی طرح نہیں کہ اگر ہم نے نماز آج قضا کی تو 10 سال بعد بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، روزہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھ لینا، یہ آقا خمینی کی احتیاط واجب۔ تو ان کی تقلید میں جتنے مرد جتنی عورتیں سب پر لازم ہے کہ اس مسئلے کا خیال کریں، اگر پچھلے رمضان میں کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس 2.5-3 مہینے کے اندر اندر رکھ لیں، ورنہ ایک گناہ روزہ چھوڑنے کا ہے، ایک گناہ یہ ہے کہ وقت پہ کیوں نہیں رکھا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پچھلے رمضان میں جو روزے چھوڑے ہیں اپنی نجاست کی مجبوری سے، ان کو یہ نہیں ہے کہ جب چاہے رکھیں، بلکہ اب صرف یہ 2.5-3 مہینے باقی بچتے، اس کے اندر ان کو اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ لیکن ہاں آقا کوئی اس مسئلے میں الگ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ کہ روزے کا مسئلہ بھی نماز کی طرح ہے، یعنی روزہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگلے رمضان کی تک رکھ لیں، بلکہ ساری زندگی میں جب چاہے روزے کی قضا کر سکتے ہیں، جس طرح نماز کی قضا میں اجازت ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد کریں، یہی روزے کی قضا کا مسئلہ ہے۔ چلیں خیر یہ تو ایک تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ چوتھا فرق نماز اور روزے میں، چوتھا فرق یہ کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس پر صرف 2 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 توبہ کریں، نمبر 2 اس نماز کو پڑھ لیں۔ پڑھنے میں آپ نے سنا کہ اس کو سہولت ہے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال، جتنی عام زندگی ہوتی ہے ایک آدمی کی اتنا انتظار کر سکتا ہے۔ مثلا پاکستان میں 50-55 سال ایک عام زندگی، تو 30 سال کا ایک نوجوان 25 سال ٹھہر سکتا ہے کہ عام طور پر 55 سال میں لوگ مرتے ہیں، تو میرے پاس ابھی 25 سال موجود ہیں۔ یہ نماز کے اندر یہی مسئلہ، توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد اس نماز کی قضا کرو۔ لیکن روزے میں مسئلہ بڑھ جاتا ہے، روزے میں 3 چیزیں واجب ہیں۔
نمبر 1 توبہ کرو کہ کیوں روزہ قضا کیا، نمبر 2 اس کی قضا رکھو، نمبر 3 یہ کہ اگر قضا 1 سال کے اندر اندر نہیں رکھی تو اس روزے کا، اس قضا کا فدیہ بھی دو۔ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ کہتے ہیں 14 ٹھکان کھانے پینے کی کوئی چیز راہ خدا میں کسی شیعہ غریب کو دینا۔ شیعہ ہونا چاہیے، غریب ہونا چاہیے، سید ہو تب بھی ٹھیک ہے، غیر سید ہو تب بھی ٹھیک۔ 14 ٹھکان ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ اگر 14 ٹھکان سے زیادہ بھی دے دیں تو کوئی نقصان نہیں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو روزے کے اندر دیکھیے، نماز اگر کوئی قضا کرے تو 2 چیزیں واجب، توبہ کرو اور نماز پڑھو۔ روزہ اگر کوئی قضا کرے تو 4 چیزیں واجب۔ نمبر 1 توبہ کرو، نمبر 2 اس روزے کو قضا کر کے رکھو، نمبر 3 اگر